تمام دولت و عشرت کو ٹھکرا کر کراچی کے فٹ پاتھوں پر سو کر فاقے رکھ کر محنت کشوں کو منظم کرنے میں بہترین کردار ادا کیا ہے، شہید حسن ناصر کو، شہید حسن ناصر کو۔ ساتھیوں، یوں تو شہید حسن ناصر کے بارے میں جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے، لیکن یہ بات آج جان کر بہت حیرت ہوئی کہ پاکستان میں آنے سے قبل 1946 میں ہندوستان میں چلنے والی تلنگانہ تحریک، کسان تحریک کو شروع کرنے میں حسن ناصر شہید کا ایک اہم کردار رہا۔ آئیے حسن ناصر شہید اور پاکستان میں بائیں بازو کی تاریخ جاننے کے لیے ایک ایسے ساتھی کو دعوت دی جائے جو زمانے میں بائیں بازو کی سیاست سے جڑے ہوئے ہیں اور آج بھی اسی انقلابی جذبے سے کام کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ میں عوامی مرکز پارٹی کراچی کے صدر جناب شفیع شیخ صاحب کو گزارش کروں گی کہ وہ سٹیج پر آئیں اور تاریخی پہلوؤں سے آگاہ کریں۔ شکریہ دوستو، میں آج میزبان بھی ہوں اور اتفاق سے انہوں نے مجھے مہمان بھی بنا دیا، تو سب سے پہلے تو میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو اس ہال میں تشریف رکھتے ہیں اور اپنی تمام تر مصروفیات میں سے وقت نکال کر آج ہمارے ساتھ اس موقع پہ جو ہے تشریف فرما ہیں۔ دوستو، جب تاریخ کی بات کی جاتی ہے تو تاریخ ایک مخصوص ایرا میں آ کر، ایک مخصوص دور میں آ کر تبدیل ہوتی ہے اور وہ پھر طبقاتی تاریخ میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور جب طبقاتی تاریخ میں وہ تبدیل ہوتی ہے تو وہاں سے مزاحمتی سیاست کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ ایک طویل تاریخ ہے۔ ہم ایک نشست میں اس تمام تر تاریخ کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ہم اپنے جو تاریخی پہلو ہیں اس کو ہم بریف اور فوکس رکھ سکیں۔ تو جب مزاحمتی سیاست کی بات آتی ہے تو یہ بھی ایک قدیم تاریخ ہے۔ ہم جس ریاست کے اندر رہتے ہیں ہم یہاں پہ اس کی تاریخ کی بات کرتے ہیں کیونکہ پیچھے تو بہت بڑی مزاحمتی سیاست اور طبقاتی جدوجہد کا ایک طویل عرصہ ہمیں نظر آتا ہے، اور قربانیاں نظر آتی ہیں اور ایک جدوجہد نظر آتی ہے۔ اس خطے کے اندر جیسے کہ دوستوں نے ابھی ذکر خیر کیا کہ جب مزاحمتی سیاست کی بات آتی ہے تو پھر ہمارے ذہنوں میں بہت ساری تصاویر ابھرتی ہیں، اور جب مزاحمتی سیاست ہوتی ہے تو پھر ہمارے سماج میں حسن ناصر اور نذیر عباسی جیسے لوگ جنم لیتے ہیں، اور یہ علامت ہیں اس مزاحمتی سیاست کے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، انہیں کیا پرابلم تھی، انہیں کیا مسئلہ تھا، انہوں نے کیوں اپنی جو ہے ایک پرآسائش زندگی چھوڑ کر اور انہوں نے اس طبقے کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا جس طبقے کا حق حکمرانی ہوتا ہے، وہ طبقہ جس کے تحت سماجی سارے جو معاملات ہیں وہ چلتے ہیں، وہ طبقہ جو پیداوار دیتا ہے، وہ طبقہ جو اس سماج کو رواں رکھتا ہے اور اس کی تمام تر لوازمات جو ہیں ان کو وہ لے کے چلتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان بننے سے پہلے بھی ایک جدوجہد موجود تھی، اور پاکستان بننے کے بعد بھی وہ جدوجہد جاری و ساری رہی، اور پاکستان جب وجود میں آیا تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب یہ ریاستیں وجود میں آ رہی تھیں تو مولانا حسن موہانی سے کسی نے پوچھا تھا کہ ان ریاستوں کا سٹیٹس کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈومینین ریاستیں ہوں گی، یہ غلام ریاستیں ہوں گی، اور یہ بات آج بھی اگر آپ دیکھ لیں تو پاکستان میں بڑی شدت سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ غلام ریاست ہے، اور بھارت میں شاید شدت کا لیول کم ہو لیکن معاملات وہاں بھی کوئی اتنے جو ہیں اچھے نہیں ہیں۔ تو اب اس صورتحال کے اندر جب پاکستان وجود میں آیا تو یہاں پہ ہمارے بہت سارے ساتھی جو کہ انڈیا سے مائیگریٹ کر کے یہاں پہ آئے بائیں بازو کی سیاست اور پارٹی کے فیصلے کے تحت، اسی طرح وائس ورثہ یہاں سے بہت سارے لوگ ہندوستان چلے گئے اور انہوں نے وہاں اپنی جدوجہد کا آغاز کیا۔ یہاں جو ہماری جدوجہد کا آغاز ہوا تو پاکستان کے ساتھ جو جغرافیائی معاملات ہیں
یہ ڈے ون سے ہیں، بلکہ پاکستان کی تقسیم سے پہلے سے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کا جو آج یہ پنڈی میں ہیڈ کوارٹر نظر آتا ہے، یہ کلکتہ میں ہوتا تھا، لیکن 1917 کے بعد جب سوویت انقلاب ہوا تو وہ ملٹری ہیڈ کوارٹر جو تھا کلکتہ سے لا کے پنڈی میں شفٹ کر دیا گیا۔ تو یہ اس وقت سے یہ معاملات چل رہے ہیں، کیونکہ پاکستان ایک نئی ریاست ہی نہیں تھا بلکہ ایک فرنٹ اسٹیٹ کا کردار اس کو انہوں نے دینا تھا۔ اب ایک ایسی ریاست جس کی کہ پیدائش ہی مخصوص حالات میں ہوئی ہو، جس کو کہ آزاد ایک معاہدے کے نتیجے میں کیا گیا ہو، جس کو آزاد آپ کے مختلف شرائط کی بنیاد پہ کیا گیا ہو، اس معاشرے کے اندر بائیں بازو کی سیاست کرنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے، اور آپ کی جغرافیائی صورتحال آج بھی آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ اور اس ریاست کے اندر حسن ناصر جیسے ہمارے دوستوں نے اس سیاست کی بنیاد رکھی، اس سیاست کا آغاز کیا، اور اس ریاست کے اندر ان تمام بے انتہا مشکل حالات کے اندر جہاں کہ امریکہ بھی فوکس کر رہا تھا، جہاں کہ آپ کا جو ریاست ہے وہ برطانیہ کی ماضی میں براہ راست جو ہے کالونی رہی، اس ریاست کے اندر بائیں بازو کی سیاست کرنا بہت مشکل کام تھا، اور خاص طور پہ ایک ایسے شخص کے لیے کہ جو ایک پرآسائش زندگی گزار رہا ہے اور جس کا خاندانی بیک گراؤنڈ بھی نوابی ہے، نوابوں سے اس کا تعلق، لیکن اس کے باوجود اس شخص نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، میں سیاست میں جو ہے محروم طبقات کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اور یہی وہ اصل بات ہے جو ایک کمیونسٹ کی جو ہے علامت ہے، یا اس کی غمازی کرتی ہے، یا اس کی سیاست کو جو ہے دوسروں سے مختلف بناتی ہے، کہ آپ جو کچھ بھی ہیں لیکن آپ سیاسی طور پہ کہاں کھڑے ہیں، آپ سیاست کس کی کر رہے ہیں۔ تو اس شخص کا فیصلہ تھا کہ میں نے مظلوموں کی سیاست کرنی ہے، میں نے محکوموں کی سیاست کرنی ہے، میں نے محروم لوگوں کی سیاست کرنی ہے، اور اس شخص نے یہ سب کچھ کیا، صعوبتیں جھیلی، گرفتاریاں ہوئیں، جیلا وطنی ہوئی۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے کہ آج ہم جتنے حضرات یہاں پہ، جتنے میرے ساتھی پرانے اور نئے بیٹھے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مزاحمتی سیاست کا اس وقت 50s کے اندر یہاں پہ آغاز اس طرح نہیں ہوتا تو شاید ہم بھی اس سماج کے اندر جو بھی ہماری حیثیت ہے، جس طرح بھی ہم موجود ہیں، شاید ہم بھی نہ ہوتے۔ تو یہاں پہ آ کے آپ کو حسن ناصر نے ایک تو پیغام یہ دیا کہ جناب آپ کو مظلوموں کے لیے آواز اٹھانی ہے، محکوموں کے لیے آواز اٹھانی ہے، اور اصل جد و جہد جو ہے وہ طبقاتی جد و جہد، اصل جو معاملہ ہے وہ طبقاتی ہے، اس کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کی یہ ڈائریکشن کلیئر نہیں ہے تو پھر شاید آپ طبقاتی جو ہے مزاحمتی سیاست جو ہے اس کا شاید حق ادا نہ کر سکیں۔ باقی دیگر چیزیں بھی ہیں، وہ ثانوی ہیں، لیکن اصل بنیادی جو تضاد ہے وہ طبقاتی ہے، اور اسی سیاست کی خاطر انہوں نے صعوبتیں جھیلی۔ اور جیسا کہ دوستوں نے کہا کہ جناب مزدور بستیوں میں رہنا، جھوپڑ پٹی کے اندر رہنا، اور پھر یہ کہ پولیس پیچھے لگی ہوئی ہے، اور سب سے بڑھ کر امریکن CIA ہے۔ اب آپ کہیں کہ شاید آپ کو یہ بات عجیب سی لگے کہ ایک شخص ہے جناب حسن ناصر نام کا، امریکن CIA اس کے پیچھے کیوں لگا؟ اس کی وجہ تھی، وہ شخص کمیونسٹ ہی نہیں تھا، وہ شخص مشرقی یورپ کے اندر پاکستان کا سفیر تھا۔ اس نے پاکستان اور سوویت یونین کے درمیان جو ہے، کیونکہ وہ کوئی حکومت میں نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے پاکستانی ریاست کو مغربی چنگل سے نکالنے کے لیے اس نے سوویت یونین اور پاکستانی حکومت کے درمیان ایک معاونت کی۔ اس نے ایمانداری سے کوشش کی کہ پاکستان جو ہے وہ کسی طریقے سے نو آبادیاتی نظام سے نکل کر ایک آزاد ملک بن جائے، اور اس کے لیے اس شخص نے یہاں پہ روسی سفیر سے بھی باتیں کی اور پھر آگے بھی بات کی۔ اور میں آپ کو ایک بات اور اہم اس حوالے سے، ہمارے یہاں تاریخ کو مسخ کیا جاتا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے پہلے بھی ہمارے ایک اور سینئر ساتھی تھے جنہوں نے براہ راست جوزف اسٹالن سے بات کی تھی پاکستان کی معاونت کے لیے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہماری جو ریاست ہے خوفزدہ ہے بھارت سے، کیونکہ ہم چھوٹا ملک ہے، بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے، اگر وہ ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ کرتا ہے تو ہم تو پھر کہیں کی نہیں رہیں گے۔ جس پہ اسٹالن نے کہا تھا کہ جن کے ساتھ ہم دوستی کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم ہمیشہ دوستی نبھاتے ہیں، اور اگر پاکستان کو بھارت سے کوئی خدشہ ہوا، بھارت سے کوئی تکلیف ہوئی، تو ہم آپ کی جو بارڈر ہے ہم اس پہ جا کے آپ کے پاکستان کا دفاع کریں گے۔ یہ اسٹالن کے الفاظ تھے۔ تو قصہ مختصر یہ کہ ہماری جو سیاست ہے اس کے اندر بہت ساری شخصیات پیدا ہوئیں،
اور اس میں حسن ناصر کا بھی نام ہے، لیکن بعض شخصیات ہمارے یہاں شخصیت نہیں تھی بلکہ ایک ادارہ تھی. یعنی اگر کسی سے کہا جائے کہ بھائی آپ بتائیے کہ آپ کمیونسٹ کس کو کہتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حسن ناصر کو کہتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ نذیر عباسی کو کہہ سکتے ہیں. تو یہ شخصیات اپنی ذات کے اندر ایک ادارہ تھے، اور انہوں نے اپنے شعور کے تحت وہ تمام کام کیے، وہ تمام جدوجہد کی جو کہ آپ کی اشتراکی یا مزاحمتی سیاست کا حق بنتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عظیم لوگ تھے یہ، اور انہوں نے ان مشکل حالات میں، نامساعد حالات کے اندر اس دھرتی کے اوپر وہ کام کیا جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی نسبت بہت زیادہ مشکل تھا. اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جناب کمیونسٹ پارٹی پہ پابندی لگنا، پھر اس کے بعد نیشنل عوامی پارٹی کا بننا، اور پھر ہمارے ساتھیوں کو اس میں جا کے سیاست کرنا، اور یہ ساری چیزیں پھر آپ کے سامنے ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے. لیکن آپ کے حسن ناصر جو تھا وہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے نہیں رہا. وہ ایک، آپ خود سوچئے، ایک خوبو جوان 6 فٹ پلس انچز کا اس کی ہائٹ، اور ایک نوابی خاندان سے تعلق رکھنے والا شخص، اور وہ آپ کے جو ہے قلعے کے اندر ٹارچر کر کے اس کو جو ہے ختم کیا گیا. لیکن حسن ناصر آج بھی زندہ ہے. جب تک ہماری سوچ زندہ ہے، جب تک ہماری مزاحمتی سیاست زندہ ہے، یہ لوگ ہمارا اثاثہ ہیں، یہ لوگ ہمارے رہنما ہیں، اور ان سے ہم ہمیشہ رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. سلام سلام. یہ ہمارے شفیع صاحب تھے جنہوں نے بہت اچھے طریقے سے حسن ناصر کی ہسٹری ہمارے سامنے رکھی، اور ہمیں اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. جیسے کہ